हिंगन को था बस उस बात था इसमें कुछ मजा आ रहा है फिर भी बढ़िया पढ़ा मैडम। अरे उस बार हम लोग यही मैडम बहुत हल्का था हम लोग मैडम الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله ورسوله النبي الكريم محترم و مقام قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء اکرام محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑکو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی اور پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھیں شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے والدین زندہ ہے اور وہ انہیں پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں محترم حضرات آج کے اس دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے ان پر ظلم کیا جاتا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے افسوس سر افسوس والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین ظلم ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو شخص سے اس کے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اسے ضائع کر دو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کے قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی والدین کو روکا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والا جبریل امین علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمایا بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور دولت چاہیے تو والدین کی خدمت کرو مسلمانوں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے قدموں
में बिछा देते हैं। सहाबा कराम हैरान हो जाते हैं कि ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए पूरे कायनात के सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछा दी है। पता चलता है कि ये आपकी दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया है। अंदाजा लगाइए कि शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत व आबरू से मां को नवाजा। हजरत ओवैस करनी को देखिए, मां की बीमारी और खिदमत की वजह से पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये तरीका और अदब उतना पसंद आता है कि अपने सहाबा कराम के सामने उनकी तारीफें फरमाते हैं। नीज़ अपने सहाबा से फरमाते हैं, अगर तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए तो अस्तगफार को उसका पापा मेरे हुआ दोस्तों, अब बात कलेजा थाम कर और जगह पर हाथ रखकर कालिया हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी थे, मगर वो अपनी बीवी की बातों में आ जाते थे और अपनी बीवी को मां पर तरजीह देते थे। अबे कुछ उनके इस बोलेगा, ये अमल तो ना से बोलते हैं ना, वालिदा नाराज़ कुछ थी। ना बोलेगा, जब हज़रत सिस्टम बना अलकमा के की रख ले। मौत का वक्त आता है तो सहाबा कराम की कोशिशों के बावजूद तुम भी बोल देगा उनके कालिया। ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु रात अलैहि में यही वसल्लम था, को इसका इल्म हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वालिदा को बुलाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, अलकमा आपकी नज़रों में क्या है? फरमाती है, अलकमा खूब नमाज पढ़ता है, रोज़े बहुत रखता है, सदका और खैरात बहुत ज़्यादा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे और अलकमा के ताल्लुकात क्या है? कहती है, मैं उससे नाराज़ रहती हूँ। वजह मालूम करने पर बताती है कि वो मेरे मुकाबले में अपनी बीवी को तरजीह देता है, मुझसे ज़्यादा उसकी बात मानता और सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा परेशानी के आलम में है, तुम उस